بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈیو سے ڈاکٹر احمد رضا، استاد شعبہ فکر اسلامی تاریخ و ثقافت، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، BS علوم اسلامیہ کا کورس اسلام کا معاشرتی نظام، جس کا کوڈ ہے 1909، لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم اس کورس کے یونٹ نمبر 3 کا مطالعہ کریں گے۔ ہم آج 2 اداروں پر بات کریں گے، ایک ہے خاندان اور دوسرا ہے مسجد۔ ادارہ، عام طور پر لوگ ادارے کا مفہوم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کوئی سرکاری ایک انسٹیٹیوشن ہوتا ہے یا پرائیویٹ انسٹیٹیوشن ہوتا ہے، یقیناً وہ بھی ایک ادارہ ہوتا ہے، لیکن جس ادارے کو علم المعاشرت کی بنیاد قرار دیا جاتا ہے اور اسلامی معاشرے میں جن اداروں کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، یعنی وہ ادارے کہ جو بنیاد فراہم کرتے ہیں کسی معاشرت کی، ان پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور اس میں پہلا ادارہ ہے خاندان۔ خاندان کی ابتدا پہلے انسان کے زمین پر آباد ہونے سے ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب زمین پر بھیجا اور ان کے ساتھ ان کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ حوا سلام اللہ علیہا، ان کو بھی زمین پر بھیجا۔ ان دونوں سے انسانی معاشرت کی ابتدا ہوئی اور انسانی خاندان کی ابتدا ہوئی۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس جان سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور اس سے بہت سارے مرد اور عورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائے اور زمین پر آباد کیا۔ خاندان کسی بھی معاشرت کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے۔ میاں بیوی سے خاندان کی ابتدا ہوتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ انہیں اولاد عطا فرما دے تو وہ والدین بن جاتے ہیں، تو اب خاندان میاں بیوی کی صورت میں، والدین کی صورت میں اور اولاد کی صورت میں تکمیل کو پہنچ جاتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاندان کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں رکھی ہوتی ہیں، اور ہر ایک کی جداگانہ ذمہ داریاں ہیں۔ شوہر کی ذمہ داریاں الگ ہیں، بیوی کی ذمہ داریاں الگ ہیں، والدین جب وہ بن جاتے ہیں تو والدین ہونے کے اعتبار سے ان کی ذمہ داریاں الگ ہیں، اور اولاد کی ذمہ داریاں الگ ہیں۔ پھر اسی طرح بہن بھائی اور دیگر رشتہ دار، ان کی الگ الگ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ خاندان ایک دوسرے کو جوڑنے کا کام کرتا ہے، خاندان ایک دوسرے کو قوت فراہم کرتا ہے، خاندان ایک دوسرے کا ادب اور احترام سکھاتا ہے، خاندان دکھ سکھ میں شریک ہونے کے طریقے اور سلیقے سکھاتا ہے، خاندان مصائب اور مشکلات کو برداشت کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے، خاندان خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ تو گویا خاندان ایک ایسا معاشرتی ادارہ ہے کہ جس پر پورے معاشرے کی فاؤنڈیشن ہوتی ہے، اور مسلمانوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کا خاندان انٹیکٹ ہے۔ مسلمان ایک زندگی گزارتے ہیں جس کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہیں۔ مسلمان نکاح کے ذریعے خاندانی بنیاد رکھتے ہیں اور پھر اس خاندان کو آگے پروان چڑھاتے ہیں۔ اس خاندان کے اندر ایک دوسرے کا خیال رکھا جاتا ہے، اس خاندان کے اندر ایک دوسرے سے محبت کی جاتی ہے، اس خاندان کے اندر ایک دوسرے کا دست و بازو بنا جاتا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات جو کہ احکامات الہیہ پر مشتمل ہے، اس میں اس خاندان کی بہت اہمیت ہمیں نظر آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اولاد کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میاں بیوی کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہن بھائیوں اور دیگر رشتہ داروں کے بارے میں واضح احکامات دیے، جو کہ قرآن میں بھی موجود ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ کے اندر بھی موجود ہیں۔ آج دنیا اسلام کے اس خاندانی نظام کو دیکھ کر، جو کہ 1400 سال سے نہایت اچھے طریقے سے قائم ہے، اور اس کو توڑنے کی اگرچہ بہت ساری کوشش ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ نظام کافی حد تک کامیاب ہے، اور اسی فیملی سسٹم کو آج دنیا اپنانا چاہتی ہے۔ ایک وقت تھا جب اس فیملی سسٹم کو توڑنے کے لیے دنیا نے بھرپور کوشش کی، اور انہوں نے اپنے ہی فیملی سسٹم کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیا، لیکن آج اس فیملی سسٹم کو انٹیکٹ دیکھ کر دنیا اس کی طرف راغب ہو رہی ہے۔ دوسری جو اہم ادارہ ہے وہ ہے مسجد۔ سب سے پہلی مسجد جو اسلامی دور کے اندر تعمیر کی گئی وہ مسجد قباء ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینے تشریف لائے تو آپ نے مسجد قباء قائم کی۔ قباء کے مقام پر آپ نے قیام کیا اور وہاں پر مسجد بنائی۔ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، یہ پہلی مسجد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، جس کی بنیاد تقوی پر ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ، تقوی دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک مضبوط رشتہ ہے انسان کا، کہ جب انسان اپنے آپ کو اللہ کے حضور حاضر سمجھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہی نافرمانی سے بچنے کی کوشش تقوی، پرہیزگاری، خدا خوفی کہلاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد بنائی قباء کے اندر، اور پھر جب آپ مدینے کے وسط میں منتقل ہوئے، شفٹ ہوئے، تو وہاں پر مسجد بنائی جسے ہم مسجد نبوی کہتے ہیں، علی صاحبہا الصلاۃ والسلام۔ مسجد بنیادی کردار ادا کرتی ہے اسلامی معاشرت کے اندر۔ مسجد مرکز عبادت ہے، مسجد مرکز تعلیم ہے، مسجد مرکز معاشرت ہے، مسجد مرکز سیاست ہے، مسجد مرکز حکومت ہے، مسجد مرکز معیشت ہے۔ گویا اسلامی معاشرت میں مسجد کو وہ اہم مقام حاصل ہے جو کسی اور جگہ کو حاصل نہیں ہے۔ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور یہاں 5 وقت عبادت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور مسلمان سجدہ ریز ہوتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہی مسجد تعلیم گاہ بھی ہے، درس گاہ بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کو درس گاہ بنایا۔ سب سے پہلی اسلامی درس گاہ صفہ یہاں پر قائم کی گئی، صحابہ کرام کو تعلیم دی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حلقے میں بیٹھنا زیادہ پسند فرماتے تھے جہاں پر علم کی بات ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود صحابہ کرام کی تعلیم و تربیت کرتے تھے۔ اسی طرح مسجد میں سیاسی امور بھی دیکھے جاتے تھے، شورائیت کا نظام بھی مسجد کے اندر ہی جاری ہوتا تھا، اور اسی طرح جنگوں کے لیے تربیت وہ بھی مسجد میں دی جاتی تھی، معیشت کا انتظام بھی مسجد میں کیا جاتا تھا، اور لوگوں کو حسن معاشرت سکھانے کا انتظام بھی مسجد سے کیا جاتا تھا۔ اور آج بھی اسی چیز کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کی مسجدیں صرف عبادت گاہ کے لیے نہ رہیں، بلکہ وہ عبادت کا مرکز بھی ہوں، وہ تعلیم و تعلم کا مرکز بھی ہوں، وہ سیاست و حکومت کا مرکز بھی ہوں، معاشرت اور معیشت کا مرکز بھی ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کی ان تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔